حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو قرض دیتے ہیں، تو قرض دینے کے بعد اس سے قرض کی وصولی کا مطالبہ کیا، وہ نہیں، اس کے پاس وہ پیسے نہیں بن سکے، تو کافی دن اس کو ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، وہ نظر آنا بند ہو گیا بندہ۔ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، قرض لینے والے پھر دکھائی نہیں دیتے۔ ایک دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا، قرض ایک ایسا جادو، ادھار ایک ایسا جادو ہے، جو بھی کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ادھار ایک ایسا جادو ہے، جو بھی کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو قرض دیا وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں اس کے گھر پہ 2-3 دفعہ گیا لیکن نہیں ملا۔ ایک دفعہ میں جب اس کے گھر پہ گیا تو اس کا بیٹا نکلا، میں نے پوچھا کہ تیرے ابا جی کہاں ہیں؟ کہ جی اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تو وہی ہوا کہ وہ تبلیغ والوں نے بیل دی نا کہ تیرے ابا جی کہاں ہیں؟ کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، کہ میرے ابا جی اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی، کہا گیا فلاں ہمیں معلوم ہے کہ تو اندر ہے، تو باہر آؤ، ہم تمہیں ملنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ شرمندگی کے ساتھ جب باہر آیا، اس نے سلام دعا کے بعد آتے سار یہ جملہ بولا کہ آپ سے جو قرض لے بیٹھا تھا اس قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آئی، میں مفلس ہو گیا، میں ڈیفالٹر ہو گیا، کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا جیسے، لہٰذا اس شرمندگی کی وجہ سے میں آپ کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم اٹھاؤ کہ کیا یہی معاملہ ہے؟ اللہ کی قسم یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے تیرا قرض معاف کر دیا، اگر تیرے پاس ہوا تو دے دینا، نہ ہوا تو میری طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ یہ کہتے ہوئے رو پڑے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سنی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست اور مفلس اور مقروض کو ڈھیل دے، اس کے قرض کو معاف کر دے یا اس کے مطالبے میں نرمی اختیار کرے، کل قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔